الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة المحبين المتبعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. جملہ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج قرآن مجید کے تفسیر کے اس سلسلے میں 30واں پارہ لے کر کے ہم حاضر ہیں، اور آج کی یہ ہماری تفسیری نشست اس رمضان کریم کے لیے یہ آخری نشست ہوگی، کیونکہ آج 30واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے پورے مہینہ جو باتیں یہاں پہ کی اور جو قرآنی موضوعات اور عناوین ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اللہ اس پر ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسے امت مسلمہ کے لیے مفید نافع بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے. اللہ ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 30واں پارہ جسے جزء عامہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا سورۃ النبا سے ہوتی ہے، اور سورۃ النبا جو ہے عامہ اس لفظ سے شروع ہوتا ہے، اس لفظ سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. تو اس پارے کے اندر یوں سمجھیے کہ ساری صورتیں گنانا کافی لمبا ہوگا، چونکہ یہ ایسا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی صورتیں سب سے زیادہ جس پارے میں ہیں وہ یہی آخری پارے میں ہے. تو اس پورے پارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس قدر کثرت کے ساتھ قیامت کے قرب کی علامتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی، بلکہ پوری صورت کہیں اللہ کی نشانیوں پہ اور قیامت کی علامتوں پہ اور قیامت آنے کی کیفیت پہ اور روز قیامت کی کیفیت پہ، ان پہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سورۃ التکویر اٹھا لیں، سورۃ الانفطار اٹھا لیں، اس کے بعد سورۃ النبا خود دیکھیں، تو یہاں بھی اللہ نے انہی تین موضوعات پہ زیادہ تر اس پہ کلام ہوا ہے. اللہ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں اور سائنس آف نیچر، اور اس کے بعد جنت اور جنتی، دوزخی، میدان محشر، ان کے حوالے سے یہاں پہ کلام ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے موضوعات پہ بندے مومنین کی اور انسانوں کی رہنمائی فرمائی. اس پارے میں اگر آپ پہلے ہی دیکھیں گے تو عما یتساءلون، یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ عظیم خبر کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور اس میں وہ مختلف ہیں. ان آیات کے ساتھ یہ پارے کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، بارش برسائی، اور کس طریقے سے انسانوں کے لیے فیسلٹیز اللہ نے عطا فرمائی، سب کا تذکرہ فرمایا. ایک خاص بات اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. رات کو اللہ نے نیند کرنے کے لیے بنایا ہے، جاگنے کے لیے نہیں بنایا. جو رات کو جاگتا ہے پھر وہ دن بھر یا تو سوتا ہے یا تو پھر اس کی قسمت سو جاتی ہے. یہ جاگنا اگر اللہ کی عبادت کے لیے ہو تو کیا کہنے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت، میجورٹی مسلم نوجوانوں کی راتوں کو جاگتی ہے اور دن کو بہت دیر سے اٹھتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اللہ نے فرمایا دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا، روزی تلاش کرنے کے لیے، اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بنایا، کاروبار کے لیے بنایا، تجارت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن مسلمان دن میں سوتا ہے، رات کو جاتا ہے۔ بمبئی کی تو کیفیت ایسی ہے کہ رات کے 2-3 بجے تک کرسیاں لگا کر کے ہمارے نوجوان محلوں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، رہنمائی دے، چونکہ رات کی نیند یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی طبیعت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رات سونے کے لیے ہے، جاگنے کے لیے نہیں، اور دن جاگنے کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں۔ یہ بہت اہم پیغام اس پارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس بارے میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند واقعات کی طرف اشارہ فرمایا جو ابو طالب کے ساتھ پیش آئے اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ پیش آئے، انشاءاللہ اسے ہم سنیں گے آگے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز کی باتیں ہمیں بتائی کہ انسان کی تخلیق ہوتی کیسے ہے، اور وہ جو پانی کے قطرے سے انسان جنم لیتا ہے وہ پانی کا قطرہ آتا کہاں سے ہے، نکلتا کہاں سے ہے اور بنتا کہاں ہے۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے اللہ نے ہمیں خبر دی۔ اصحاب اخدود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اصحاب اخدود پہ بھی ہم انشاءاللہ العظیم سنیں گے آج کہ اصحاب اخدود کون تھے اور کس طریقے سے ان پر صرف ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ان پر زیادتیاں کی گئیں۔ اس بارے میں اگر آپ دیکھیں تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے جو انعامات عطا فرمائے ان کا تذکرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں شرح صدر کا ذکر ہوا، علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے صدر کو، آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا۔ پھر اسی میں ورفعنا لک ذکرک کا بھی ذکر ہوا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اسی میں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تذکرہ ہوا کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک پر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا مولا میری رضا اس میں ہے کہ تو میری امت میرے حوالے کر دے، اگر میری امت بخش دی گئی تو مولا میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں مایوس نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہی وہ پارہ ہے جس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، مبارک شب، اللہ اکبر، جو 1000 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ عظیم رات کا تذکرہ ہمیں اسی پارے میں ملتا ہے۔ اللہ ان کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے جو صورت زبان زدے ہر خاص و عام ہوتی ہے مسلمانوں میں، قل هو اللہ احد، وہ بھی ہمیں اسی پارے میں ملتی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ اور اس پارے میں اگر آپ دیکھیں تو جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کی مذمت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طریقے سے عناوین کی کثرت ہے کہ ہم اس پہ روشنی پورے طور پہ نہیں ڈال سکتے، چونکہ میں اگر سب طرح اس پہ بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو پاسبل نہیں ہوگا۔ ہم نے جب شروع کی تھی صورت تو وہاں پہ بھی جو ہے ہمیں جب یہ تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے دن بھی ہم نے جو تفسیر کی تھی اس میں بھی جادو سے متعلق آیات وہاں وارد تھی، اور آج ہم یہ سلسلہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو آخری پارے میں بھی جادو سے متعلق خاص کر کے 2 صورتیں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جن کا نزول ہی جادو کے توڑ کے لیے ہوا ہے، جادو کو دور کرنے کے لیے ہوا ہے۔ وہاں ہم نے سنا تھا کہ جادو کیسے اثر کرتا ہے، جادو کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور جادو سے کیسے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سارا پروسیس ہم نے سنا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سلیوشن بتائیں گے کہ جادو سے اگر بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جادو سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب آئیے ایک بہت ہی شارٹلی میں نے یہ خاکہ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، چونکہ آج میں نے سوچا کہ متعدد مقامات سے، صرف 1-2 نہیں بلکہ اس سے زائد جگہوں سے، مختلف صورتوں سے ہم کچھ آیات آپ کی نظر کریں زیادہ سے زیادہ، چونکہ آج یہ تفسیر کا آخری سلسلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ آیتوں کو آپ سنیں تاکہ آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے۔ ہم آیتوں کو زیادہ اس لیے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو آپ کو سننے کا موقع ملے گا اور سننے کا بھی ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت کا ثواب ملے گا، پھر علم جو آپ سیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ تو اس پر مزید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ربط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کریم کے بعد آپ اپنے ربط کو قرآن مجید سے الگ کر دیں، توڑ دیں، بلکہ قرآن سے اپنا ربط بنا
بنائے رکھیں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں سورہ عبس و تولا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العظیم اس کی تفصیل میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا فانت له تصدی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ وما علیک الا یزکا، اور تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور وہ جو تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے۔ فأنت عنہ تلہا، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ، یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں، دراصل اس پورے کا پاس بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی ہوا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نابینا صحابی تھے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی غریب اور نابینا صحابی تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو جہل ہوا، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف اور بڑے بڑے جو سردار تھے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان سب کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا یہ پیغام کیا ہے، یہ بتا رہے تھے۔ تو اسی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے، اسی اثناء میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور آ کر کے انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہی، اور بار بار انہوں نے اس کی تکرار کی۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں مشغول تھے، اب انہوں نے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، انتظار نہیں فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے کہ میں ادھر دعوت دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، اور یہ بار بار آواز دے رہے ہیں اور قطع کلامی اس سے ہو رہی ہے۔ تو یہ آثار جب ظاہر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا، اور نازل فرما کے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، آپ وہ تو شاید آپ کی بات کو مانیں گے بھی نہیں، لیکن بہت ممکن ہے یہ جو نابینا ہے، جو آپ کو آواز دے رہے ہیں، اور چونکہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ حضور علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہے، تو یہ آواز لگا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور آیات نازل فرما کے حضور کو خبر فرمائی کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں اور انہیں اپنے سے قریب کریں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ذکر آتا یا وہ کبھی آتے تو حضور ان کا بڑا اکرام فرماتے، حضور نے بہت نوازتے اور ان کی بہت ریسپیکٹ کی جاتی تھی، کیونکہ جن آیات کے نزول کا وہ سبب بنے تھے، تو پھر وہ عظیم صحابی بنے، اور باقی جو لوگ تھے ان میں سے صرف حضرت عباس جو حضور اکرم کے چچا تھے، عباس ابن عبد المطلب، وہ ایمان لائے، باقی چار تو ایمان نہیں لائے۔ انہی چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے۔ اب آئیں اور ایک دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، صورت تکویر کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ علامتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھل کی گھابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں کتنی علامتیں قیامت کے قیام کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے۔ جب کیفیت یہ ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ اڑنے لگیں گے اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ ساری کیفیت۔ اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو کہنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس پارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میدان محشر کی بھی مختلف کیفیات کا ذکر آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں جو ہے نا لوگوں کا حال کیا ہوگا، کس کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کا بھی ذکر ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں حال ایسا ہوگا کہ کسی کے چہرے تو مسکراتے ہوں گے اور چمکتے ہوں گے، منور ہوں گے، حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، اور کسی کے چہروں پہ مایوسی اداسی چھائی ہوگی۔ جہنمی اداس ہوں گے، جنتی خوشی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب چہروں میں فرما دے۔ اور یہاں بیان فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھائی کا خیال نہیں کرے گا۔ وہ کیفیت ہوگی، ان کیفیات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نامہ اعمال کا بھی متعدد جگہ پہ ذکر کیا گیا کہ وہاں کامیاب ہوگا جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جس کے نامہ اعمال پیٹھ توڑ کر کے ہاتھ سینے سے نکال کر پیٹھ کی طرف لا کر دیے جائیں گے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہمیں زیادہ تر جو ہے اس آخری پارے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ایک چیز یہاں بیان فرمائی کہ جب زندہ دبائی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ کس خطا پر ماری گئی، ہر وہ بچی جسے ظالموں نے ظلماً قتل کیا، عربوں نے قتل کیا۔ عرب تو زمانے جاہلیت میں قتل کرتے تھے، لیکن آج ترقی کا دعویٰ کرنے والی یہ ظالم دنیا ہزاروں بچیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ عرب تو جہالت میں جیتے تھے، جاہلیت کا وہ دور تھا، اس کے باوجود وہ اتنا تو الاؤ کرتے تھے بچیوں کو کہ وہ جنم لے لیں، جب جنم لے لیتی تھی اس کے بعد ان کو وہ دباتے تھے۔ لیکن آج کل کے ظالم جاہل ایسے ہیں، یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ آج بچیوں کو ماں کے شکم کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ کتنے ابورشنز آج ہوتے ہیں، کرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، اس طریقے کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس دن یہ ساری بچیاں جو ظلماً قتل کی گئی ہیں، ساری بچیاں جن کے ابورشن زبردستی کرائے گئے ہیں، جن بچیوں کے حمل کو گرایا گیا ہے، اور جن بچیوں کو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زندہ دفن کیا گیا ہے، وہ سب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ بچیوں تمہارا کیا گناہ تھا؟ تو بچیوں کا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ دراصل اس لیے پوچھا جائے گا کہ وہ ظالم جس نے یہ ظلم کیا ہے، اللہ اس دن ان کو اس کی سزا دے گا۔ اللہ اس دن ان کو ایسی شدید و خطرناک سزا دے گا کہ روح کانپ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانی جان کی قدر کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دوسری صورت کی طرف اور منتقل ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ آیات کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ کر لیں، پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں خاص کر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تجارت کے اصول اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، قرآن نے،
کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لینا ہو تو اچھا لو، دینا ہو تو برا دو، ونعوذ باللہ ایسا نہیں، خالص مال دو، خالص پیسہ لو، اچھا مال دو، اچھا پیسہ لو، اور اتنا ہی لو جتنا تم دے رہے ہو، اتنا ہی دو جتنا تم لے رہے ہو، قیمت زیادہ لے کے سودا کم مت دو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ناپ تول کی کمی کے شکار ہو۔ تو خیانت مت کرو، امانت داری، شرافت، آنیسٹی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اخلاق و کردار و آداب کے ساتھ اپنا کاروبار کرو۔ یہاں دراصل یہ آیت جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ میں جو رہنے والے لوگ تھے وہاں متعدد اقسام کے لوگ تھے، عیسائی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے عرب ہوتے تھے، جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور مسلمان بھی ہوتے تھے، یہ سب ہوتے تھے۔ تو مدینہ المنورہ میں لوگوں میں یہ عادت تھی کہ ناپ تول کے معاملے میں وہ بہت کمی پیشی کیا کرتے تھے۔ جب لینا ہوتا کسی سے تو اس کو کم ناپ کر کے اس کو زیادہ کہہ دیتے کہ یہ اس کو کم بتاتے، اور جب دینے کی بات آتی تو یہ کہتے کہ یہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح جو سامنے والا ہوتا تھا اس کو نقصان ہوتا تھا، اس طرح کی کیفیت وہاں پہ عام تھی۔ خاص کر کے ابو جہینہ نام کا ایک شخص تھا جس کا یہ حال تھا، اس نے 2 اس طریقے کے آلے رکھے تھے کہ اسے جب لینا ہوتا تھا کوئی چیز تو وہ لیتا تھا جس میں کم ہوتا، جو کم اس کا ہوتا تھا اسے لیتا تھا، جو اب خود کے لیے جو لینا ہوتا تھا تو اس میں 1 ہی کلو یا 1 ہی سیر جو بھی ہو، لیکن وہ آلہ جو ہوتا تھا ناپنے کا پیمانہ اس میں زیادہ مال آ جائے اس کو لے لیتا تھا، بتاتا کم تھا، اور جب دینے کی باری آتی تو دوسرا پیمانہ استعمال کرتا جس میں کہتا اگر 1 کلو یا 2 کلو تو حقیقت میں وہ اس سے کم ہوتا اور اسے دینے کے لیے استعمال کرتا۔ تو اس کیفیت کو رد فرمانے کے لیے اور اس برائی کو، سماجی برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اب آئیں اور ایک حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم سنیں گے۔ سورۃ البروج کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آسمان کی قسم یاد فرمائی۔ آسمان میں 12 برج اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ جو 12 برج ہیں انہی ابراج میں، انہی بروجوں میں ایک اندازے اور پیمانے کے حساب سے یہ چاند اور سورج اور ستارے یہ حرکت کرتے ہیں، اور وہ برابر جیسے اللہ نے مقرر کیا ہے اسی حساب سے وہ حرکت کرتے ہیں، اور اس اندازے اور مقدار سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، اس طرح سے وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اور یوم موعود یعنی اس دن کی بھی اللہ نے قسم یاد فرمائی جو گواہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ جمعہ جو ہے سید الایام ہے اور یہ تمہارے لیے گواہ ہوگا۔ تو جمعہ کی قسم اللہ نے یہاں پہ یاد فرمائی، اور اس دن کی قسم جس میں حاضر ہوتے ہیں، مطلب یوم عرفہ جہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، انسان بھی حاضر ہوتے ہیں، اس کی قسم اللہ نے یہاں پہ یاد فرمائی۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود ایک خاص مخصوص ٹائپ کے لوگ تھے، ان کا ذکر ہم کریں گے۔ ان کو قتل کیا گیا۔ النار ذات الوقود، کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پچھلی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً یہ زمانہ تھا، بہرکیف پچھلی قوم سے عیسائی یا حضرت عیسیٰ یا تو یہودی یا تو عیسائی، دو میں سے ایک کا ہے۔ غالب یہ ہے کہ یہ عیسائیوں ہی کا واقعہ ہے۔ اس دور میں ہوتا ایسے تھا کہ ایک راہب ایک جگہ رہا کرتا تھا، وہاں ایک بچہ رہتا تھا اور وہاں ایک ظالم بادشاہ بھی رہتا تھا، اور اس ظالم بادشاہ کے ساتھ ایک جادوگر بھی رہتا تھا۔
وہ ظالم بادشاہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور تم مجھے سجدہ کرو، اللہ کو تم سجدہ مت کرو۔ وہ جادوگر جو تھا، اس جادوگر کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا تھا وہ ظالم بادشاہ۔ تو جادوگر جو ہے اب بوڑھا ہونے کو آیا، تو اس جادوگر نے اس بادشاہ سے کہا دیکھو میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، کل کو میں اگر مر جاؤں تو پھر تمہارا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں رہے گا، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو ایسا کرو کہ کسی ایک بچے کو میرے لیے تم چوز کر کے انتخاب کر کے دے دو، تاکہ میرے پاس جو جادو ہے میں وہ اسے منتقل کر دوں اور اسے وہ میں سکھا دوں، تو پھر وہ بچہ جو ہے تمہاری مملکت میں جو کام میں کرتا تھا وہ بچہ کر سکے۔ تو ایک بچے کو جو ہے چنا گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے گھر سے نکلتا اور گھر سے نکل کر کے جادوگر کے پاس جاتا، تو جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں جو ہے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، وہاں ایک راہب بیٹھا کرتا تھا، اس راہب کے پاس بھی بچہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا، اور جب اس راہب کے پاس بچہ بیٹھتا تو راہب اسے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے بتاتا، دین کے حوالے سے بتاتا، اللہ ایک ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے حوالے سے بتاتا، اسے بچے کو وہ باتیں اچھی لگتی۔ اب پھر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر یہ کہتا کہ میرے پاس جو جادو کی طاقت ہے یہ حق ہے اور عبادت بادشاہ کی کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں وہ کرتا۔ بچہ کنفیوز ہو جاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ ایک دن بچہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک عجیب قسم کا جانور تھا، ایک ڈراؤنی قسم کا جانور، عجیب و غریب عجیب الخلق جانور تھا، جو لوگوں کا راستہ روک کر کے کھڑا ہوا تھا اور لوگ سب ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو اس دن اس بچے نے یہ اپنے دل میں خیال کیا کہ آج میں جان کے رہوں گا کہ راہب جس رب کے بارے میں بتاتا ہے وہ سچا ہے، یا جادوگر جو بتاتا ہے جس رب کے بارے میں وہ سچا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا، وہ پتھر لے کر کے اس نے کہا کہ اگر راہب کا خدا سچا ہے، اگر راہب پسند ہے تو یہ مر جائے گا، اور اگر اس کا خدا جو جادوگر بتاتا ہے تو اس کا خدا اگر سچا ہے تو یہ نہیں مرے گا، یہ جانور نہیں مرے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے وہ پتھر جانور کی طرف پھینکا، اور وہ جانور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر کی مار سے ہلاک ہو گیا۔ تو اس بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت میں جو ہے یہ جو راہب ہے یہ اس کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ تو وہ بچہ مومن موحد ہوا اور وہ بچے کی شہرت بھی ہونے لگی۔ اب پھر ایسا ہوا کہ وہ جب باتیں نکلی تو نکل کر کے بادشاہ کے ایک وزیر کے پاس بھی پہنچی، بچہ راہب کے پاس گیا تو راہب نے بچے سے پوچھا کہ آج اتنی دیر سے کیوں آئے، تو اس نے بتایا کہ معاملہ ایسا کا ایسا ہے، ساری کیفیت اس نے سنائی، اور پھر کہا کہ آج میں سمجھ گیا ہوں کہ حقیقت میں جو رب کا پتہ تم بتاتے تھے، جس اللہ کے بارے میں تم بات کرتے تھے وہی حق ہے، کیونکہ اس کے نام کی برکت سے آج اتنی بڑی مصیبت سے سب کو نجات ملی۔ تو اس وقت اس راہب نے اس بچے سے کہا کہ سنو، اچھی بات ہے، آج یہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے گا، اور آج تم مجھ سے افضل ہو، لیکن میرا پتہ کسی کو مت بتانا۔ یہ راہب نے تاکید کی، لیکن پھر ہوا ایسے کہ جو بادشاہ کا ایک وزیر تھا وہ اندھا تھا، اسے بچے کی اس کرامت کے بارے میں پتا چلا، وہ بچے کے پاس آیا اور اس نے بچے سے کہا کہ تم میرے لیے بھی جو ہے کوئی ایسا کرو کہ میری آنکھیں واپس آ جائے۔ تو اس نے بچے نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جس رب کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، اگر تم مانگو تو میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بینائی عطا کر دے گا۔ تو اس نے بھی ایمان قبول کیا، مسلمان ہوا، تو اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ اور پھر جب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے دیکھا یہ تو اندھا تھا، اب پھر کیسے اس کی آنکھیں آ گئی؟ اس نے پوچھا تو پہلے تو اس نے نہیں بتایا، لیکن اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد اسے بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ راہب کے پاس گئے، راہب پہ تشدد کیا گیا، اور راہب کو بھی جو ہے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پلٹو، تو نہ راہب پلٹا اور نہ ہی وزیر پلٹا، دونوں مومن تھے اور ایمان کی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اب اس بچے کے پیچھے یہ بادشاہ پڑ گیا، اور اس بچے کو یہ کہا گیا کہ تو یا تو مجھے رب مان لے ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تیری یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے ہلاک کرے، تو ٹرائی کر کے دیکھ۔ تو پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ اس بچے کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کو یہ کہنا کہ اگر یہ مجھے سچا خدا مان لے تو چھوڑ دینا، اگر نہیں مانتا ہے تو اسے اوپر سے گرا دینا۔ ایک فوجی ٹولہ تھا اور ایک فوجی گروپ تھا، وہ فوجی گروپ اس بچے کو لے کر کے پہاڑ پہ گیا، جا کے پوچھا، تو بچے نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان سے نجات دے۔
تو اللہ کے پاس دعا کرنا تھا کہ وہ جو لوگ اسے مارنے کے لیے گئے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے اور بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ پریشان کہ میری فوج اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے پوری فوج کو ختم کر دیا، فوج کے اتنے بڑے حصے کو ختم کر دیا۔ اس نے دوبارہ فوج کا ایک دوسرا حصہ بلایا، اسے کہا اسے کشتی میں لے جاؤ سمندر میں، اور وہاں لے جا کر کے اگر یہ میری بات مانتا ہے تو اسے واپس لے آنا، نہیں تو اسے ہلاک کر دینا۔ کشتی میں سمندر پہ لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو جو اسے مارنے کے لیے فوج گئی تھی وہ فوج خود ہلاک ہو گئی، پھر وہ واپس پلٹ کے آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اور لوگوں میں یہ بات بہت پاپولر ہو گئی، آس پاس میں سب بات فیمس ہو گئی کہ اس بچے سے بادشاہ پریشان ہو چکا ہے، اور یہ بچہ اکیلا ہے جو بادشاہ کی فوج کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور دراصل ایمان کی طاقت تھی، وحدانیت کی طاقت تھی، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کی طاقت تھی۔ پھر ہوا یہ کہ آخر کار اس بچے نے خود کہا، سنو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے پہ تم عمل کرو گے تو مجھے مار سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں تمہاری مملکت میں آس پاس سب کو جمع کرو۔ بہت سا بڑا مجمع جمع کیا گیا ایک میدان میں، دن مقرر کیا گیا۔ پھر اس سے کہا کہ جب مجھے تم مارنا تو میری طرف یہ کہہ کر کے تیر چلانا کہ اس رب کے نام سے، یعنی جو سچا ہے، یعنی اس بچے کا رب جو حقیقی معبود ہے اللہ ہے، اس کا نام لے کر کے بسم اللہ کہہ کر کے تیر چلانا تو میرا انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا۔ پھر تیر چلایا گیا، اس کی کنپٹی پہ تیر لگا اور بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا جو بچہ چاہتا تھا، رزلٹ یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی بادشاہ جھوٹا یہ معبود نہیں ہو سکتا، حقیقی معبود وہی ہے جس کی طرف اس بچے نے ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، اللہ ایک معبود ہے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ وہ جب سب ایمان لے آئے تو بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے کھڈے کھدائے، آگ کے کھڈے کھدائے، اس میں آگ بھری گئی اور ہر مسلمان کو لایا جاتا، اس آگ کے کھڈے میں ڈالا جاتا۔ تو یہی اصحاب اخدود ہیں جنہوں نے آگ کے کھڈے کھودے اور کھود کر کے اس میں مسلمانوں کو ڈالا گیا، اس میں آگ بھر کر کے اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالا گیا۔ مسلمانوں سے پوچھتے کہ مومن اگر تم بادشاہ کو خدا مانو گے تو بچ جاؤ گے، انکار کرتے تو انہیں ڈال دیا جاتا۔ ایسے ہی ایک چھوٹی سی ایک خاتون کو لایا گیا جس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اسے جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو ماں نے سوچا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں ایسا کرتی ہوں بادشاہ کی بات مان لیتی ہوں۔ جب ماں نے تھوڑا سا تردد کیا تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ امی نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو بادشاہ ہے جھوٹا ہے اور حقیقی خدا وہی ہے جس کی دعوت اس بچے نے ہمیں دی ہے، تو آپ اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ وہ قائم رہی، پھر اسے بھی آگ میں ڈالا گیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا تو اللہ ان کے آگ میں جانے سے پہلے ہی حضرت اسرائیل کو کہتا کہ ان کی روح قبض کر لے اور آگ کا کوئی عذاب ان کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرماتا، اور ان کھڈوں سے آگ نکل کر کے وہ لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھڈوں کے چیرے لگا کر کے، کرسیاں لگا کر کے وہ بیٹھے ہوتے، مشاہدہ کرتے کس طرح مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اسے دیکھتے تو وہ آگ آتی اور آ کر کے انہیں جلا دیتی۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا۔ یہ دراصل مسلمانوں کو جب ظلم و ستم کی ان پہ کثرت ہونے لگی حضور کے دور میں تو انہیں بتایا گیا کہ پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں، آپ صبر کریں، ظالم ہلاک ہوں گے اور مظلوم جو ہے وہی کامیاب ہوں گے۔ اب آئیں ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ جنت جست کرتے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، یعنی پانی کا وہ خطرہ جس سے انسان کی ولادت ہوتی ہے وہ مرد کے صلب میں ہوتا ہے اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے، سینوں کے دونوں جو جانب ہیں سینے کے اس کے درمیان میں ہوتا ہے پانی کا وہ خطرہ۔ اور اس میں بڑی تشریح ہے کہ کس طریقے سے وہ بنتا ہے، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ ہم سائنٹیفکلی اس پہ بات کر سکتے تھے۔ بس میں نے اشارہ کیا ہے، تفاسیر کو پڑھیں انشاءاللہ العظیم۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے بتائی ہے
کہ اس کا کیا کنیکشن ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں بنتا کہاں سے، دماغ سے اس کا کیا کنیکشن ہے، ہماری نسوں اور رگوں سے اس کا کیا کنیکشن ہے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے آپ اگر سائنس کی روشنی میں دیکھیں، اس کے بعد پھر قرآن کے ساتھ ریفر کریں، تو آپ کو قرآن کی حقانیت سمجھنے میں اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت فائدہ انشاءاللہ العظیم میسر آئے گا۔ یہاں اللہ نے اس تارے کا ذکر فرمایا نجم ثاقب کہہ کر کے، جو تارے شیاطین کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک دن ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لے کر کے آئے کھانے کے لیے، حضور نے اسے تناول فرمایا، تو اسی اثنا میں کیا دیکھے کہ آسمان سے آگ کا گولا گر رہا ہے۔ تو ابو طالب گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا گولا ہے جو شیاطین پر برسایا جاتا ہے جب وہ وحی کی کوئی بات یا غیب کی کوئی بات سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اب آئیے ہم آج کے اس تفسیر کے سلسلے کے آخری حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آج کے کیا بلکہ اس رمضان کریم کی تفسیر کا یہ ہمارا آخری سیشن ہے، اور یہ جو صورتیں آخری دو صورتیں ہیں، انہی آخری دو صورتوں پہ ہم ہمارے اس سلسلہ تفسیر کا اختتام بھی انشاءاللہ العظیم کریں گے۔ دو صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا شان نزول اور ان کی حکمت، ان کے فوائد بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ یہاں دیکھیں اندھیری ڈالنے والے کا شر، اس کے بعد پھر جو گرہوں میں پھونکتی ہیں ان عورتوں کا شر، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس صورت میں، اس مبارک صورت میں۔ یہاں اندھیری ڈالنے والے سے مراد دراصل چاند جب انتہائی مہینے کے مکمل ہونے پہ جب ڈوبتا ہے تو اس وقت جو تاریکی چھاتی ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جسے جادوگر جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان ایام میں جادو کثرت سے اثر کرتا ہے، ایفیکٹیو ہوتا ہے، تو اس کے شر سے بھی پناہ ماننے کا ہمیں حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تاکید فرمائی کہ جب چاند ڈوبنے لگے تو اس سے پناہ مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا گیا کہ وجہ دراصل یہ ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے، جب مہینہ مکمل ہونے کے بعد وہ جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جادو زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جادو زیادہ اثر کرتا ہے، یہ ایک بات۔ اور یہاں پہ پھونکنے والیاں گرہوں میں، مطلب جادو جو کیا جاتا ہے وہ گھانٹیاں ڈال کر کے کیا جاتا ہے، اور پھر ان گھانٹیوں پہ طرح طرح کے تنتر منتر پڑھے جاتے ہیں، پڑھ کے انہیں پھونکا جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان کا حل ہے جادو کا حل، اور یہ دو صورتیں جادو سے پروٹیکشن کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ ان کا ورد نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، وساوس سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے صبح شام اس کا ورد رکھنا یہ بہت مفید ہے۔ دراصل لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم، یہ اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جادو کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف اسے لیا، اور اس کے بعد کھجور کے کچھ دانے لیے، اور اس طرح کی متعدد چیزیں، ایک رسی لی جس میں یہ گرہیں تھی، تقریباً 11 گرہیں اس میں تھیں۔ اب یہ جو یہ صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں پہلی صورت میں، اور دوسری میں 6 آیتیں ہیں۔ تو یہ جو 11 آیتیں ہیں، انہی 11 جو گھانٹیاں ڈالی گئی تھی حضور پہ جادو کرنے کے لیے، اسی مناسبت سے یہ 11 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی دونوں صورتوں میں۔ تو ہوا اس طریقے سے کہ وہ ایک رسی تھی جس میں 11 گھانٹیاں ڈالی، اس میں منتر پڑے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد موم کا ایک پتلا، ان سب کو لے کر کے زروان کا ایک کنواں ہوتا تھا، جس کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا پانی جو ہے خون کے رنگ کا ہے، جیسے مہندی کو دھل دیا جائے
تو جیسا پانی ہوتا ہے اس رنگ کا پانی ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا تھا، اور کچھ کھجور کے تنے اور کچھ چیزیں استعمال فرمائی۔ حدیث پاک میں ان کا یہ آیا ہے ان کا تنا جو ہے ناک کے پھن کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے حضور پہ جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پہ اور ظاہری اعضاء پہ اثر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ اثر کیا اس جادو نے۔ تو اس کیفیت جادو کی یہ جو حالت تھی، متعدد روایتوں میں متعدد ذکر آیا ہے، 40 دن 6 مہینے، اللہ عالم بالصواب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برقرار رہی۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اور وہ فرشتے آئے۔ ان فرشتوں کی آمد کے بعد جو ہے خبر دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں فلاں جگہ چھپایا گیا ہے، تو پھر اسے حضرت علی کو بھیج کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اور اسے لایا گیا، اور لانے کے بعد اس میں جو 11 گھانٹیاں ڈالی گئی تھی ایک رسی کے اندر منتر وغیرہ پڑھ کر کے، یہ جو اللہ نے صورتیں دونوں نازل فرمائی، اس کی ایک ایک آیت پڑھی جاتی تو پھر وہ ایک ایک گھانٹی کھلتی جاتی۔ اس طرح 11 آیتیں پڑھی گئی تو 11 گھانٹیاں کھلتی گئیں۔ تو یہ صورتیں جادو سے نجات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری صورت اللہ فرماتا ہے قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ تو یہ وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کی شکل میں شیاطین جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں، اور جنات جو ہوتے ہیں شیاطین اس کام پہ معمور ہی ہوتے ہیں۔ وسوسے پہ بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ وسواس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، گزشتہ دروس میں میں نے اس کی حوالے سے آپ کو تشریح بتائی تھی۔ اب ایک عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، اس عمل کی پابندی آپ کریں۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب حضور بستر پہ تشریف لے جایا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے جمع کرتے، اور اس کے بعد ان صورتوں کو پڑھا کرتے، اور ان صورتوں کو پڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پہ، ان پہ ہاتھوں پہ دم کرتے۔ اس کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی حضور پڑھتے، قل پہلے پڑھتے، اس کے بعد ان صورتوں کو پڑھتے، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے ہاتھوں پہ اسے پھونک مارتے، اس کے بعد پورے اپنے بدن پہ، چہرے پہ، پیروں پہ، ہر طرف حضور اکرم اپنے ہاتھوں کو پھیراتے۔ تو جو کوئی اس طریقے سے کرے گا وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ صبح شام جو اس عمل کو دہرائے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا اور جادو سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جادو، نظر بد، ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آئیں اب آخر میں، چونکہ ہم نے قرآن کی تفسیر مکمل کی ہے تو دعائے ختم قرآن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ حجتا یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا یا رب العالمین۔ اے میرے مالک و مولا، قرآن مجید کی اس تفسیر کا جو سلسلہ ہم نے رمضان کریم میں جاری رکھنے کی کوشش کی، میرے مولا اس میں کسی بھی طرح کی خطا ہو، لغزش ہو، سہون، لفظاً، قصداً، ارادے کی، نیت کی، میرے اللہ اسے معاف فرما، دور فرما، خالص یہ عمل تیری رضا کے لیے ہو میرے مولا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، اسے ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنا، یا اللہ اسے ہم سب کے لیے آخرت کا توشہ بنا۔ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، جو کہا گیا، سنا گیا، کوئی بھی خطا ہو میرے مولا معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔